علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا استاذ محمد کامل خان، استاذ العربیہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ، جس زبان کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں، اس زبان کا نام ہے عربی زبان، جس کو ہم کہتے ہیں اللسان العربی۔ عربی زبان عربی زبان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عربی زبان ہے کیا، یعنی کہ کیا یہ مشکل زبان ہے، کیا یہ آسان زبان ہے، اور اگر آسان ہے تو کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، عربی زبان جو ہے بیسیکلی بہت ہی آسان زبان ہے۔ اگر اکثر سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا یہ آسان ہے یا مشکل ہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ مشکل زبان ہے، جبکہ یہ بہت آسان زبان ہے۔ اگر یہ زبان آسان نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن مجید اس زبان کے اندر نازل نہ کرتا۔ یہی وجہ کہ اللہ نے قرآن کو سب سے آسان زبان کے اندر نازل کیا اور ہمیں سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ عربی زبان جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس زبان کے اندر ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ کسی لفظ کے 8 معنی ہیں، کسی لفظ کے 10 معنی ہیں، کسی لفظ کے 15 معنی ہیں، کسی لفظ کے 20 معنی ہیں۔ سورہ کوثر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوثر کے علماء کرام نے 26 معنی بتائے ہیں کہ کوثر لفظ کے 26 معنی ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے اتنے سارے معنی ہیں تو کتنی اس کے اندر فصاحت ہوگی اور بلاغت ہوگی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا عربی زبان میں تو اس سے عربی زبان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے اندر وسعت آ گئی، وہ جو ہے اور وسیع ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب عربی زبان میں نازل ہوا تو اس سے قرآن مجید کے نازل ہونے سے عربی زبان کو یہ فائدہ ہوا کہ عربی زبان وسیع ہوتی چلی گئی، فصیح و بلیغ ہوتی چلی گئی۔ یہی سوال بالکل CSS جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارا ایک آپشنل پیپر ہوتا ہے عربی زبان کا، اس کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونے سے قرآن عربی زبان پہ کیا افیکٹ پڑا، تو اس کا بالکل سادہ سا یہی جواب ہے کہ عربی زبان اور فصیح و بلیغ ہو گئی۔ اور یہاں پہ بہت اہم نکتہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ عربی زبان کے اندر تو قواعد ہیں، اصول ہیں، لیکن بہت سی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ مقامات آیات وہاں پہ عربی زبان کے کوئی اصول لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کسی نثر میں نہیں آتا قرآن، اور کسی جو ہے نظم کے اندر نہیں آتا، بلکہ وہ نہ ہی کسی اصول کے اوپر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ لا کا مطلب عربی زبان میں لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، انکار کرنا۔ لیکن قرآن کی ایک سورت ہے سورہ قیامہ، جس کے اندر ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے لا اقسم بیوم القیامہ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ترجمہ کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، تو اس کے اندر تو کہیں پہ نہیں آئے گا لا کا مطلب۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی خوبی ہے، قرآن کی شان ہے کہ قرآن عربی زبان سے بھی بالا تر ہے، کہ کئی مقامات قرآن کے اندر ایسے ہیں جس کا جو ہے کوئی بھی قاعدہ قانون نہیں ہے، اور وہ کس قانون کے تحت ہے، کس قواعد کے تحت ہے، کس رول کے تحت ہے، وہ اللہ رب العزت بہتر کرتا ہے۔ عربی زبان کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان
یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی جو 6 آفیشیل زبانیں ہیں اس کے اندر سے ایک ہے۔ عربی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور عربی زبان کئی سارے عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہاں بولی جاتی ہے، اور مصر کے اندر بھی بولی جاتی ہے۔ ہاں لہجوں کا بہت کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو عربی ہم عرب کے اندر بولتے ہیں، سعودی عرب، دبئی وغیرہ یا مسقط و کویت وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو عربی زبان کو ایک نام دیا گیا ہے، یعنی کہ جو لہجے کو نام دیا گیا ہے وہ ہے فصحا۔ تو یہ بنیادی معلومات ہیں عربی زبان کے حوالے سے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم عربی زبان کے متعلق پڑھنا شروع کریں گے، بنیادی باتیں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔